بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس مجلس میں امراض جسمانی میں سے ایک مرض جس کو نسیان کہتے ہیں، بھول جانے کا مرض۔ ہر چیز حافظے سے مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ قبروں کے اوپر لگے ہوئے کتبے، جو تختیاں لکھے ہوتے ہیں، نام لکھے ہوتے ہیں، اشعار لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، جو بھی بہرحال قبروں کے اوپر کتبے لکھے ہوئے، ان کے پڑھنے سے بھی نسیان کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور اپنے بیوی کے ساتھ ملاپ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اعضاء کو دیکھنا، وہ جن کے ڈھانپنے کا حکم ہے، جن کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے، ان کو نظر بر کر دیکھنا، اس سے بھی نسیان کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ بے وضو اور جنبی حالت میں غسل اگر واجب ہو تو اس حالت میں بھی کھانے پینے سے مرض نسیان پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال کئی علامات، کئی وجوہات ہیں۔ جس کسی کی وجہ سے بھی، جو بھی ریزن ہو، جو بھی وجہ بنے نسیان کی، اس نسیان کے مرض کو دفع کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے، ہر فرض نماز کے بعد یا رحمانو 100 بار پڑھا جائے، 100 بار پڑھا جائے تو یہ مرض نسیان بفضل ہی تعالی ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ یا حافظو یا حفیظو، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھا جائے فرض نماز کے بعد، کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے، یا پھر لفظ اللہ کو لکھ لیں بلیک کلرز موٹا کر کے، کسی وائٹ پیپر پہ، گتے پہ دیوار کے سامنے لگا لیں، اور اس کو نظر بر کر توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ یہ نسیان کے مرض کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مقویات کا، ڈرائی فروٹس کا، اور بے شمار نسخہ جات کا، لیکن جب تک اپنے قلب کو، اپنی روح کو جلا نہیں بخشیں گے، اس کو روشنی نہیں دیں گے، اس کو خوراک نہیں دیں گے، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ ذکر۔ یہ ادویات، یہ مقویات، یہ مرغن غذائیں اپنی جگہ مسلم، بدن تندرست و چست و توانا رہتا ہے، لیکن روح کو اگر تقویت دینی ہے تو وہ ذکر اللہ ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جس انسان کی روح جتنی مضبوط ہوگی، اس کا جسم بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب جنات کا حملہ ہوتا ہے کسی انسان پر، وہ بالکل دبلا پتلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی پاور آ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ذکر سے، فکر سے اپنی روح کو، اپنی عقل کو، اپنے دل کو وہ جلا بخشو کہ جتنا یہ تندرست و توانا ہوگا، اتنا جسم کے اندر توانائی آئے گی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی روح کو مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جب روح کو جلا بخشتی ہے، وہ ما فوق الفطرت باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیوار کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ دور دراز کی چیزوں کو بھی ملاحظہ کر سکتا ہے۔ جب کسی بندے کو کشف القلوب، کشف الصدور اور کشف القبور کا علم آ جاتا ہے، اس کے لیے راز، پردہ ضروری ہے۔
جب یہ علم آ جاتا ہے تو دوسرے کی خفیہ باتوں کے، دوسرے کے سینے کے راز ہی بتلا دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جب انسان کے اپنے ساتھ یہ بات بیتتی ہے تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں انسان کی روح کیا سے کیا دیں گے۔ ایک صحابی کا جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ حضرت عامر تھے یا کوئی اور صحابی تھے، ملاقات ہوئی تو اویس کرنی نے ان کا نام لے کر پکارا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے فرمایا عرفت روحی روحہ کا، میری روح نے آپ کی روح کو پہچانا ہوا ہے۔ یعنی روح کو اتنی تقویت دو کہ وہ جسم کے اندر بھی وہ توانائی پیدا کرے۔ وہ بلقیس کا تخت لانے والے کو جسم تو معمولی تھا لیکن روح، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مرض نسیان کو دور کرنے کے لیے اپنی خوراکیں، اپنی ادویات، اپنی مقویات، اپنے ڈرائی فروٹس بے شمار استعمال کرو، لیکن کبھی کبھی اللہ کے ذکر سے بھی اس کو منور کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جب پھیلتا ہے تو وہ اپنے نور فراست سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا